پاکستان الگ نہیں ہوا تھا تو بسا اوقات ایک ہی محلے میں، ایک ہی گاؤں کے اندر مسلمانوں کے گھر بھی ہوتے تھے، ایک ہی بستی میں ہندوؤں کے گھر بھی ہوتے تھے، سکھوں کے گھر بھی ہوتے تھے، اور ان کی بعض تقاریب ایسی بھی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کی کچھ تقریبات میں یہ شریک بھی ہو لیا کرتے تھے۔ تو اسی بستی کے اندر وہ دودی کا گھر بھی ہے جو ہندو ہے، اور اسی بستی کے اندر حضور کے غلام کا گھر ہے۔ تو اس کے گھر میں حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے۔ تو جس طرح آپ نے محفل کا انتظام اور اہتمام کیا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے کتنا خوبصورت انتظام کیا ہے، یہ شامیانے لگائے ہیں، لائٹوں کا انتظام کیا ہے، تو دل خوش ہو گیا اس انتظام کو دیکھ کر۔ تو اس نے اس دور کے مطابق انتظامات کیے، تو اس نے اعلان کروایا کہ آج فلاں کے گھر میں حضور کے ذکر کی محفل سجی ہے تو لہذا شرکت فرمائے۔ تو وہ دودی اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، اس کے کان میں جب وہ اعلان سنائی دیا تو اس نے کہا چلو سارے دن کے کام کاج کر کے تھکے ماندے تو ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آؤ آج مسلمانوں کے نبی کا جا کے ذکر ہی سنتے ہیں۔ محفل ختم ہوئی، وہ دودی محفل سے اٹھ کر جب گھر آیا، آدھی رات کا وقت ہے، اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اپنے سامنے بٹھاتا ہے اور کہتا پلیے لو کے گواہ ہو جا، میں مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا۔ تو اس کی عورت نے اس سے سوال کیا کہ اچانک تجھے یہ آدھی رات کیا خیال آیا ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا کے مذہب دھرم اور دین کو تو نے چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے نبی کا تو غلام بن رہا ہے، کیا بنا؟ اچانک یہ تیری سوچ کیسے بدلی ہے اور کیوں اپنے باپ دادا کے مذہب اور دھرم کو چھوڑ رہا ہے؟ تو اس نے وہ ساری محفل کی رویداد اس کو سنائی۔ اس نے کہا ابھی ایک محفل سے اٹھ کے آ رہا ہوں، وہاں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا سارا زمانہ ہو گیا۔ اس نے کہا میاں کلمہ تو اس کا پڑھنا چاہیے نا جس نے دنیا میں بھی عزتیں رکھنی ہے، جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، جس نے قیامت کے دن بھی بخشوا کے جنت میں لے جانا ہے۔ اور میاں ابھی 2 ماہ گزریں یا 3 ماہ گزریں یا سال پورا گزر جائے، ابھی جب الیکشن آئیں گے تو کینڈیڈیٹ آپ کے علاقوں میں بھی آئیں گے، آپ سے ووٹ مانگیں گے، اور وہ آپ کو سبز باغ بھی دکھائیں گے، بہت کچھ آپ سے وہ باتیں کریں گے، بڑے وعدے بھی کریں گے۔ تو میاں آج ہم تو اس کو ووٹ بھی نہیں دیتے جو ہمارا مجرم تھانے سے نہ چھڑوا سکے، اور ہم تو اس کو ووٹ بھی نہیں دیتا جو ہمارا کوئی کام نہ کر سکے۔ تو اس نے کہا بھی کلمہ تو اس نبی کا پڑھنا چاہیے نا جس نے دنیا میں بھی اس نے رکھنی ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، قیامت کے دن اس کی شفاعت کا صدقہ بخشے بھی جانا ہے۔ کہا اس کا اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ سنا ہے وہ لجپال ہیں، اپنے چاہنے والوں کو تنہا چھوڑتے نہیں ہیں۔ خیر کلمہ پڑھا، حضور کا غلام بن گیا۔ اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بات سیگا راز میں رہے، تو نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اس لیے کہ میں اکیلا حضور کا غلام بنا ہوں، سارا خاندان اولاد بچے سارے ہندو ہیں، اور ان کو خبر ہوگی کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو وہ میرے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے، کھانا پینا میرا الگ کر دیں گے، رہن سہن میرا الگ کر دیں گے، مشکل ہو جائے گی میرے لیے زندگی گزارنا۔ تو ابھی سیگا راز میں بات رہے، لیکن وقت آنے پہ میں خود ہی اس کو ظاہر کر دوں گا۔ اچھا، نہ اس نے کسی کو بتایا، نہ بیوی نے کسی کو بتایا۔ وقت گزرتا گیا، اس دودی کا انتقال ہو گیا۔ توجہ ہے نا جی؟ جب اس کا انتقال ہوا تو اب بھی وہ نہ بولی، اس نے نہیں بتایا کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن خاندان اور بچوں کی نظر میں تو وہ تو کیا تھا؟ ہندو تھا۔ اب اس کے انتقال کے بعد اس دودی کو اس کے بچوں نے اٹھایا، اس کو جلانے کے لیے لے گئے، لکڑیوں کے گٹھے میں اس دودی کو رکھا۔ اب جب لکڑیوں کو آگ لگائی تو آگ نے لکڑیوں کو جلا دیا، دودی کا ایک بال بھی جلنے لگا۔ سارے حیران ہو گئے، بچے پنڈت کی جانب دیکھنے لگے، حضرت یہ کیا ہے، یہ جلا کیوں نہیں ہمارا باپ؟ تو اس نے کہا ٹرائی اگین، کوئی بات نہیں، کوئی گوشت کا سخت، کسی کا گوشت جلد سخت ہوتی ہے، آپ بھی بازار سے گوشت لے کر آئیں، کبھی 12 منٹ سیٹی لگائیں تو کھانا تیار ہو جاتا ہے، اور کبھی سارا دن آگ پہ گوشت پڑا رہتا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ نہیں گلتا۔ تو کہا کوئی جلد کا سخت ہوتا ہے تو شاید آگ کا اثر اس نے جلدی قبول نہ کیا ہو، تو کوئی بات نہیں، بڑی بات نہیں ہے، تم دوبارہ جو ہے وہ لکڑیاں لے کر اس کو دوبارہ جلاتے ہیں، ہمارا مذہب ہے، دھرم ہے۔
ہم اس کو جلائیں گے، اور سنو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار بھی جلانا پڑا تو اس کو جلائیں گے۔ یہاں آپ کی توجہ ہو تو ایک مولا کائنات کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرق کیوں ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو دفنا رہے ہیں اور جو مشرک ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا رہے ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا سادی سی بات ہے، جو خزانہ ہوتا ہے وہ دفنایا جاتا ہے اور جو کوڑا ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے۔ فرمایا مشرک کوڑا ہے، مرنے کے بعد دنیا میں جلا دیا جاتا ہے، آمینہ کے لال کے غلام جو ہیں وہ خزانہ ہوتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد زمین کے اندر دفنا دیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میاں ہمارا مذہب ہے، دھرم ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات یاد آ گئی، یہ پچھلے سالوں کی کہانی ہے۔ گجرانوالہ کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے، اخباروں میں بھی آیا، لیکن وہاں کے جو گواہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عینی شاہد، انہوں نے بھی یہ واقعہ ہم تک پہنچایا، سنایا۔ وہاں ایک بندے کا وہ مر گیا تو اس کو جب دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے تو قبر اس کی کھودی ہوئی تھی، جب قبر میں اس کو دفنانے لگے تو نیچے سے گرم پانی آ گیا، وہ کھولتا ہوا پانی آیا تو اتنا گرم پانی کہ بھاپ جو ہے وہ نکل رہی تھی، تو لوگ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں تو پانی آ گیا ہے اور اتنا گرم پانی ہے کہ جھلسا دینے والا ہے۔ انہوں نے اس قبر میں مٹی ڈال دی اور دوسری جگہ پہ قبر کھودی تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو پھر قبر میں دفنانے لگے تو پھر نیچے سے پانی آ گیا، گرم پانی جو ہے وہ جھلسا دینے والا۔ انہوں نے پھر وہ ڈر گئے، پھر اس میں مٹی ڈال کے اس قبر کو بند کر دیا، پھر تیسری جگہ پہ قبرستان کے دوسرے کونے پہ گئے، وہاں قبر کھودی، لیکن جب اس کو دفنانے لگتے تو نیچے سے پانی آ جاتا۔ تو خیر انہوں نے بڑے پریشان ہوئے، علاقے کے مفتی صاحب کے پاس گئے، کہا حضرت یہ ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ جب اس کو دفنانے لگتے ہیں تو نیچے سے پانی آ جاتا ہے جھلسا دینے والا، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو کہا پانی نیچے سے آئے یا آگ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو دفنانا ہوگا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریق اپنے مردوں کو دفنانا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک بندے کا انتقال ہو جائے، فوراً بارش شروع ہو جائے، آندھی ہے، طوفان ہے، اتنی طوفانی بارش ہے کہ گلی بازار سیلاب کا منظر پیش کرنے لگے، قبرستان جانے کا ٹائم نہ ملے، قبر کھودنے کا موقع میسر نہ آئے، تو 15 دن گزر جائیں، آپ کسی علاقے کے مفتی صاحب کے پاس جائیں، کہا حضرت ہمارے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، اتنے روز سے بارش مسلسل جاری ہے اور حالات یہ ہیں کہ پانی ہر طرف، تو قبرستان جا نہیں سکتے، قبر کھود نہیں سکتے، تو ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کی جائے، کیا ہم اپنے مردے کو پانی میں بہا سکتے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ اس کو امانتاً تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن بالآخر جب موقع ملے گا اس کو قبر کے اندر، زمین کے اندر کیا کرنا ہوگا؟ دفنانا ہوگا۔ لیکن وہ جو علاقے کے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ آخر اس کا گناہ کیا ہے، تو گھر والوں سے جب پوچھا کہ ایسا بد نصیب شخص جب قبر میں دفنانے لگتے ہیں تو نیچے سے پانی آ جاتا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، اس نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو مارا، زد و کوب کیا، سب و شتم کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے، اب تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کو مارا، اس کو طلاق دے دی، اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس نومولود بچی کو اس نے اٹھایا اور ایک برتن میں پانی گرم کیا، اس بچی کو اس پانی میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر کا، اس گناہ کی اس کو دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ خدا کی قسم جس گھر میں بیٹی سے پیار نہیں ہوتا اللہ کی رحمتوں کا وہاں پہ نزول نہیں ہوتا۔ باقاعدہ حضور سے پوچھا گیا، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ کسی بندے پہ مہربان ہو، کسی خاندان پہ مہربان ہو، کسی خاندان پہ راضی ہو تو اس کی دلیل علامت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ اس قوم پر، اس خاندان پر، ان لوگوں کو وقت پہ بارشیں عطا کرتا ہے۔ حضور سے عرض کیا گیا یا اللہ اگر کسی خاندان، کسی قوم پہ بہت زیادہ مہربان ہو، راضی ہو جائے تو پھر کیا نشانی ہے؟ تو حضور کا جملہ سنیے گا، حضور نے فرمایا اللہ پھر ان کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میاں سب کو یہ دی نہیں جاتی
یہ انہی کو دی جاتی ہیں جو ان کی قدر کرنا جانتا ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں حضور تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دے دی، تو اس کے بعد حضور نے اپنے کانوں سے سنا وہ صحابی اپنی بیٹی کو گالم گلوچ کر رہے تھے، اس کو مار رہے تھے۔ حضور دستک بھی دے چکے لیکن حضور انہی پاؤں پہ واپس تشریف لے آئے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جس کے دروازے تک حضور گئے ہوں گے سارا گھر خوشبوؤں سے معطر ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شاہ مدینہ اتنوں سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور سے ملنے جایا کرتے تھے تو حضور اگر ہمیں کاشانہ نوری پہ نہ ملتے تو ہم کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے حضور کدھر گئے ہیں؟ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے تھے، حضور جس رستے سے گزرتے تھے ان گلیوں کی خوشبو بھی بتا دیتی تھی ان راہوں پہ پیارے مصطفیٰ گزر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور جب سنا اپنے کانوں سے وہ اپنی بیٹی کو مار رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، حضور واپس آ گئے۔ اب اس کو خبر تو ہوگی حضور آئے، جلدی دوڑا دروازے پہ، دیکھا حضور واپس آ رہے، قدموں میں گرا، عرض کی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ حضور بخت جاگے ہیں تو سرکار آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس گھر میں بیٹی کو پیار نہ دیا جائے محمد کبھی اس گھر میں آیا نہیں۔ اگر حضور کو اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہو تو پھر بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ خیر ضمناً یہ بات آ گئی، توجہ کا طالب ہوں، تو بیٹوں نے کہا جی ہمارا ابا جلا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا ٹرائی اگین، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، ہمارا مذہب ہے، دھرم ہے، ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، دوبارہ لکڑیاں لے کر آؤ۔ توجہ کا طالب ہوں، بچے آگے بڑھے لکڑیاں لینے کے لیے، تو آگے سے اب وہ دودی کی جو بیوہ تین بچوں کی ماں وہ آگے آگے۔ اس نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا جلا نہیں، اس کو جلانے کے لیے پنڈت نے بولا دوبارہ لکڑیاں لے کر آؤ۔ تو کہا بیٹا واپس آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں لکڑیاں لانے کی۔ کہا ابے کو جلانا نہیں ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں جلنے والا۔ کہا پنڈت نے تسلی دیا 100 بار بھی جلانا پڑا تو جلائیں گے۔ ماں کی آنکھیں نمناک ہو گئی، رو پڑی، کہنے لگی بیٹا 1000 بار بھی جلا لو تو یہ جلنے والا نہیں ہے۔ کہا ماں کیسی بات کرتی ہے، اس کا باپ ہمارا دادا مرا تھا، اس کو جلایا تھا، وہ جلا نہیں تھا۔ اس کا بڑا بھائی ہمارا تایا مرا تھا، اس کو جلایا تھا، وہ جلا نہیں تھا۔ خاندان کا جو بندہ بھی مرتا ہے اس کو جلاتے ہیں، سبھی جلتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں جلے گا؟ اب ماں نے راز کھولا اور بول کے کہنے لگی بیٹا یہ نہیں جلے گا۔ اماں کیوں نہیں جلے گا؟ سب جلتے ہیں، یہ کیوں نہیں جلے گا؟ ماں رو کے کہنے لگی بیٹا اس لیے نہیں جلے گا، مرنے سے پہلے یہ میلاد والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام مجھے کچھ دوستوں نے مجھے کہا جی کوئی تھوڑی سی ترنم بھی لگا دینا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا میزبانوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو اگر آپ کا ذوق ہو تو ویسے ہماری یہ ٹون تو نہیں ہے لیکن مصطفی اتنے بے ذوق بھی نہیں ہے، کبھی ذوق کی بات آئے تو پھر ذوق پورا بھی کر لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ جو شعر ہوتا ہے اس میں یہ کمال ہوتا ہے، باقی تقریر تو ساری خطیب نے کرنی ہوتی ہے، مجمع نے سننی ہوتی ہے، خطیب کو ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے اور سامعین کو ذکر، لیکن شعر میں یہ کمال ہوتا ہے کہ سارے حضور کے جو ہیں وہ مداح بن جاتے ہیں، ساری حضور کی مدد سرائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی اگر آپ کا ذوق ہو تو پھر کچھ ذوق لے لینا چاہیے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ تو بیٹوں نے کہا ماں کیوں نہیں جلے گا؟ کہا اس لیے کہ یہ مرنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن گیا۔ اور ماں نے کہا تم تو اس آگ سے اس کو جلانا چاہتے ہو نا، اب میرا تو ایمان ہو گیا ہے، اب تو اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دو زخم میں تو کیا میرا سایہ، وعدہ کیتا ہے تسی سارے ہیں
سارے مل کے پڑھو نا، پیچھے تک آواز آنی چاہیے، پتہ نہیں کس کے منہ کے نکلی، کریم کو پسند آ جائے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ساری بچنا چاہتے ہو نا جہنم تو، مل کے سرکار دا ذکر کر لو۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ، دوزخ میں تو کیا میرا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا۔ تو جب ماں نے جواب دیا تو سنیے گا، بیٹے کہنے لگے اماں اگر یہی بات تھی تو ہمیں پہلے بتا دیتی، ہم نہ اس کو جلاتے، کوئی بات نہیں، مسلمان ہی ہوا تھا، ہم ان کے طور طریقوں کے مطابق اس کو جا کے قبرستان دفنا آتے۔ ماں کی سنیے گا، ماں کہنے لگی بیٹا اگر تمہیں بتا دیتی تو خود آزماتی کیسے، تمہیں بتا دیتی تو خود۔ اماں کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا جب ادھی رات یہ محفل سے اٹھ کے آیا تھا نا، اور اس نے مجھے آ کے جگایا تھا، تو اس نے حضور کا کلمہ میرے سامنے پڑھا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تھا بتا اپنے باپ دادا کے دھرم مذہب کو کیوں چھوڑ رہا ہے، تو اس نے ایک ہی جواب دیا تھا، لج پال پریتا نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے اونو۔ تو کہا جب اس کی روح نکلی فوت ہوا تو دل میں خیال آیا چلو اب بتا دوں تمہیں کہ مسلمان ہو گیا تھا، نہ جلانا، اس کو جا کے دفناؤ۔ کہا اماں یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو ہمارا سوال ہے۔ کہا بیٹا بتانے لگی تھی پر اس کی وہ ادھی رات والی بات یاد آ گئی، میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کام بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اماں اب کیا کہتی ہے کہ اب تو میں بھی گواہی دیتی ہوں، جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اسی کی ہو جاتی ہے۔ اچھا ماں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی حضور کی غلام بن گئی۔ بچوں نے کہا ابا بھی غلام، ماں بھی حضور کی غلام، ہم کیوں ہندو رہیں؟ انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا، وہ بھی سرکار کے غلام بن گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس واقعہ کو دیکھ کر وہاں جتنے بھی کافر تھے، جتنے بھی ہندو مشرک تھے، سب کے لبوں پر میرے آقا کا کلمہ جاری ہو گیا۔ اچھا ایک تو دلیل ہوتی ہے قرآن و حدیث کی، نقلی دلیل جس کو کہتے ہیں، تو نقلی دلیلاں ذرا تھوڑا جب محنت کرنی پیندی یاد کرن واسطے، تاں کر کے اسے یاد بھی نہیں رکھتے۔ ایک ہوتی ہے عقلی دلیل،